آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء
العالمین صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بابا سے بلند۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دیکھیں اگر آسانی سے بند ہو جائے کیونکہ ہوا جو ہے وہ گلے کو زیادہ پریشان کرتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا بلند صلی اللہ علیہ۔ ایک نعرہ بلند فرما دیں آقا کے چاہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی اللہ صلی علی محمد۔ بہرحال وہ بند کرتے رہیں گے، میری طرح متوجہ رہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے کشکول دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری روح کے دیار میں نینوا کے مسافروں کے خیمے لگائے۔
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے. اور ایسے یوسف، حضور جملہ صرف ہے، ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں، زہرا کا روم ہے. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. ایک جمع سال کے 40ویں کی مجلس ہے. چونکہ مجلس کے فوراً بعد آپ سے رخصت چاہوں گا، 2 مجلسیں پے در پے شہر لکھنؤ میں بھی ہیں اس کے بعد، تو بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں، گفتگو مختصر ہوگی. لیکن اہل نظر نے اگر محبت فرمائی تو شاید منبر حسین کے سب سے چھوٹے ذاکر کو لائق دعا قرار دیں. میں نے آپ کی خدمت میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس سے قوم کا بچہ بچہ واقف ہو آگاہ ہے. چونکہ ذکر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نجات کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے اور تمام معصومین کی رضا کے حصول کا سبب ہے. اس لیے شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے کائنات میں کوئی ایسی خاتون ہے ہی نہیں جسے مثال میں لایا جائے. بہت ڈھونڈیے تو ایک بی بی ملتی ہے جس کا نام مریم ہے، مگر وہ بھی ان کی کنیز ہے. لیکن اب یہ ہم اور آپ جیسے غلاموں کی مجبوری ہے کہ شہزادی کی عظمتوں کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں بی بی جناب مریم کا سہارا لینا پڑتا ہے. فقرہ نظر کر رہا ہوں، اگر کہہ سکا اور آپ تک ما فی الضمیر منتقل کر سکا تو شاید مجلس کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہو کہ جس نے کما حقہ الف سے یہ تک مریم کو سمجھ لیا، جس نے الف سے یہ تک مریم کو سمجھ لیا، گویا اس نے اپنے کو اس لائق بنایا کہ بحر فضائل زہرا کے
کسی ایک قطرے تک رسائی کرے. اللہ اکبر. صلوات بھیجیں بابا. تو جناب مریم کو سمجھیے تاکہ کچھ عظمتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سمجھ میں آ سکے. وہ بھی کچھ، بہت کچھ نہیں، کچھ میں ہی عقل انسانی حیران ہے. بہت کچھ کون سمجھے گا؟ تو مریم کو دیکھیے، بطول کو سمجھیے، مریم کو دیکھیے، عذرا کو سمجھیے، مریم کو دیکھیے، حورا کو سمجھیے، مریم کو دیکھیے، بطول کو سمجھیے، مریم کو دیکھیے، فاطمہ کو سمجھیے، مریم کو دیکھیے، سیدہ کو سمجھیے. مریم بتائیں گی عظمت زہرا کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو طاہر کیا، پاک کیا. تو چنا کن میں؟ علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں آپ کو چن لیا. سبحان اللہ. بس اب مریم کیا ہیں، زہرا کیا ہیں؟ جو تمام عورتوں میں چنی جائے اسے مریم کہتے ہیں. جو مریم کی مالک و مختار ہو اسے زہرا کہتے ہیں. اب منظر کیا ہے؟ یہ نظام پروردگار ہے، یہ نظام خدا ہے. آواز ابھی آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گی. نظام پروردگار ہے کہ اس نے جب جب حق کا اظہار کیا، حق کو ظاہر کیا، باطل کو پسپا کیا، تو کبھی تو اس نے نبیوں کو بھیجا اور کبھی کبھی، فقرہ دہرا رہا ہوں، بدل کے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے. حق کی امداد کے لیے اکثر اس نے معصوم کو بھیجا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا معصوم کو نہیں، معصوم کی ہونے والی ماں کو بھیجا. جیسے جناب مریم اس زمانے میں تشریف لائیں جس زمانے میں انتظار مریم نہ تھا، انتظار مسیح تھا. انتظار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تاریخ داں افراد بیٹھے. انتظار مریم نہ تھا، انتظار مسیح تھا، انتظار عیسیٰ تھا. کیونکہ انبیاء کہہ کے گئے تھے مسیحا آئے گا، دنیا کے مظلوموں کی امداد فرمائے گا، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. تو اب انتظار ہو رہا ہے مسیحا کا. انتظار کرنے والے بھی دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو مظلوموں کا ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جو ظالم کا ہے. مظلوم یہ سوچ کے انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے گا ہماری مدد کرے گا. ظالم یہ سوچ کے پریشان ہے وہ آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آئے ہائے وہ آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا. اگر اس انتظار کی کیفیت کو سمجھنا ہو تو اپنے دور کا انتظار سمجھ لیجئے. ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا تو چھڑائے گا، ظالم سوچ رہا ہے وہ آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا. تو ایسے عالم میں انتظار عیسیٰ ہو رہا ہے، انتظار مسیح ہو رہا ہے. جگہ جگہ پر میٹنگ ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. جہاں چار لوگ کھڑے ہیں مسیح آنے والا ہے بھائی، مسیح آنے والا ہے بھائی، مسیح آنے والا ہے بھائی. اسی گفتگو کی ہمہ ہمی میں آ گئی وہ رات جس کا انتظار تھا.
مگر ہوا یوں انتظار تھا عیسیٰ کا آئی مریم. واہ واہ سبحان اللہ. انتظار تھا عیسیٰ کا آئی مریم. یہ وہ پہلو تھا جو غمزدہ تھے، جو مظلوم تھے، جو کمزور تھے، وہ دل پکڑ کے بیٹھ گئے. چونکہ ایمان کی دولت پاس میں تھی اس لیے یہ کہہ کے پلٹ گئے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس کی رضا، اس کی مرضی. آج نہ صحیح کل صحیح، جب وعدہ ہے تو مسیحا آئے گا. لیکن جو ظالم تھے یہ تو مذاق اڑانے لگے. جناب مریم کے خالو جناب زکریا کا نکلنا دشوار کر دیا. جدھر سے زکریا نکلتے تھے زکریا کیا ہوا؟ مسیحا نہ آیا. تم تو کہتے تھے مسیحا آئے گا، مسیحا نہ آیا. کیا کرے اللہ کا نبی؟ کیسے ان بدوؤں کو سمجھائے کہ رضا خدا کیا ہے؟ ادھر مریم کی ماں اداس کہ لوگ تانے دے رہے ہیں. ایسے عالم میں اللہ نے جناب زکریا پر وحی کی آواز دی. زکریا مریم، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 5 منٹ کی تمہید ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. زکریا مریم کو بتاؤ، مریم کی ماں کو بتاؤ کہ پریشان نہ ہو. یہ جو بیٹی آغوش میں ہے اسی کے بطن سے مسیحا آئے گا، اسی کے بطن سے مسیحا آئے گا. جناب زکریا اس وحی کے بعد مسکرائے. مادر جناب مریم کو اطلاع دی. ماں کے دل کو قرار ہوا کہ یہ مریم کوئی عام بیٹی نہیں ہے. یہ دور وہ دور ہے جب توریت اصلی شکل میں نہیں ہے. توریت کے علماء نے توریت میں تحریف کر دی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اپنے خواہشات نفس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. عبادت گاہوں میں عجب افراتفری ہے. یہودیت عالم شباب میں ہے. خواہشات نفس جگہ جگہ نظر آتی ہیں، اور اسی دوران جو بادشاہ وقت ہے وہ بھی یہودی ہے. اور فقط یہ نہیں کہ یہودی ہے، نفس پرست ہے. تو ادھر علماء بیٹا دیکھیے، ادھر علماء معبد، ادھر بادشاہ وقت، یہ بھی ہوا پرست، یہ بھی ہوا پرست، یہ بھی نفس پرست، یہ بھی نفس پرست. تو چونکہ دونوں نفس پرست ہیں لہذا حاکم میں اور علماء یہود میں غضب کا تال میل ہے. ہائے 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 ہائے، غضب کا تال میل ہے. وہ اپنی خواہشات کو پیش کرتا ہے، یہ اس پہ دین کی مہر لگا دیتے ہیں. یہ اس پر دین کی مہر لگا دیتے ہیں. ایسے بھیانک عالم میں آنے والا آیا نہیں. عیسیٰ نہ آئے، مریم آئی. اللہ نے مریم کو بھیجا. جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ ہم اس بیٹی کو راہ خدا میں نظر کریں گے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ عبادت گاہ میں خاتون رہ نہیں سکتی. تم اسلام پر الزام لگاتے ہو کہ اسلام میں عورتوں کی ویلیو نہیں ہے. اپنے ماضی کو دیکھو. عورت کو تم اتنا حقیر سمجھتے تھے، عبادت گاہ تک میں آنے نہیں دیتے تھے. ایسے عالم میں مریم کو رہنا ہے عبادت گاہ میں، اور وہاں خاتون رہ نہیں سکتی. عبادت گاہوں میں اگر عورت کو آنے کی اجازت دی بھی جاتی تھی تو ایک لکیر کھینچ دی جاتی تھی، یہیں پر رکنا، آگے نہ بڑھنا.
ایسے عالم میں تصور کیجئے جناب مریم کو عبادت گاہ میں رہنا ہے۔ چنانچہ جناب زکریا آگے بڑھے، رضائے پروردگار ہے، کس میں دم ہے جو روکے؟ وہ چاہ لیتا ہے تو فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پال دیتا ہے۔ تو یہاں مریم کو کون روکے گا؟ آپ نے بہت صبر کیا اتنی دیر، بس 2 منٹ کی بات اور ہے۔ جناب زکریا نے اللہ کے گھر میں مریم کے نام کا حجرہ بنانا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے حجرہ مریم بنایا، مریم کو لے کے عبادت گاہ میں آئے، کہا بیٹی یہ تمہارا حجرہ ہے، اب تم یہاں خدا سے لو لگاؤ، خدا کی عبادت کرو، خدا سے فریادیں کرو، خدا سے مناجاتیں کرو۔ جناب مریم ہیں، وہ حجرہ ہے، اللہ سے مناجاتیں، اللہ سے فریادیں۔ زکریا مریم کو چھوڑ کے چلے گئے، جب کچھ دنوں بعد لوٹے تو جناب مریم کو اداس پایا۔ جب غور سے دیکھا مریم کو تو دیکھتے دیکھتے نظریں مریم کی کلائی پپڑی۔ جناب زکریا گھبرا گئے، آگے بڑھے، ہتھیلیوں کو دیکھا، کلائیوں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ خون رس رہا ہے، زخم ہے۔ تڑپ کے پوچھا میری لاڈلی یہ تو بتاؤ یہ ہاتھوں پر زخم کیسا، یہ کلائیوں سے خون کیوں رس رہا ہے؟ جناب مریم نے آہستہ سے کہا بات یہ ہے کہ اہل معبد نے معبد کے سارے کام ہمیں ایذا دینے کے لیے ہمارے سپرد کر دیے، ہمیں آرام کا موقع نہیں ملتا، ہم ہر لمحہ معبد کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جناب زکریا کے دل پر چوٹ لگی، کہ بیٹی پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں۔ جناب زکریا گئے اور آواز دی کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایک بیوی پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہو، اس سے معبد کے سارے کام لے رہے ہو، کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ آج کے بعد مریم معبد کا کوئی ایسا کام نہ کرے گی جس سے اسے تکلیف ہو۔ بات تسلیم کر لی گئی۔ جناب زکریا آئے، کہا بیٹی ہم نے کہہ دیا ہے، اب کوئی تمہیں ستائے گا نہیں، کوئی تمہیں رلائے گا نہیں، اب تم اپنے حجرے میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مناجات کرو۔ یہ کہہ کے جناب مریم چلے گئے۔ یہ یاد رہے حجرہ مریم وہ حجرہ ہے جس میں مریم اور زکریا کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ زکریا واپس گئے، مریم ہے، حجرہ ہے، معبد ہے، تنہائی ہے، یاد خدا۔ نوجوانوں صفحہ دل پر لکھیے جو بات عرض کر رہا ہوں۔ اب جو کچھ دنوں کے بعد جناب زکریا نے مریم سے ملاقات کا ارادہ کیا تو مادر مریم کو پتا چلا کہ زکریا مریم سے ملنے کو جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، کہا آپ مریم سے ملاقات کو جاتے ہیں؟ کہاں؟ کا ایک گزارش ہے۔ کا کیا؟ کہ اگر آپ اجازت دیں تو مریم کو میرے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی بڑی اچھی لگتی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کچھ روٹیاں پکا کے اپنی میوہ دل کو دے دوں۔ جناب زکریا نے کہا بے شک آپ دے دیں۔ لیجئے، مادر مریم نے مریم کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں۔ زکریا نے وہ روٹیاں لیں، بیت الشرف سے نکلے، سوئے عبادت گاہ چلے، آئے قریب حجرہ مریم، دستک دی، توجہ، حجرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہے، مریم بیٹھی ہیں، عبادت خدا کر رہی ہیں، چہرے سے نور ایسا ساطع ہو رہا ہے کہ حجرہ روشن اور منور ہے۔ پہلے تو بیٹی کا چہرہ دیکھا،
اور اس کے بعد اب جو غور کیا تو کیا دیکھا، مریم کے مصلے کے دونوں جانب پھل رکھے ہیں، میوے رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، خوان رکھا ہے، روٹیاں رکھی ہیں۔ جیسے ہی جناب زکریا نے یہ منظر دیکھا، کھڑے ہو کے سوچنے لگے، معبود اس حجرے میں میرے سوا تو کوئی آ نہیں سکتا، نعمتیں کون لایا، نعمتیں کون لایا، خوان کون لایا، روٹیاں کون لایا، پھل کون لایا، میوے کون لایا۔ سوچ رہے ہیں جناب زکریا کہ مریم عبادت تمام کریں تو سوال کروں کہ اتنے میں مریم نے نماز تمام کی، زکریا نے سلام کیا، مریم نے جواب سلام دیا۔ زکریا نے کہا بیٹی اس حجرے میں میرے سوا کوئی آ نہیں سکتا، تو یہ بتاؤ یہ خوان کس نے بھجوایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہاں پر دعاؤں کی خاص گاری ہے۔ یہ خوان کس نے بھجوایا، یہ پھل کس نے بھجوائے، یہ روٹیاں کس نے بھجوائیں؟ مریم نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور آواز دی، اے اللہ کے نبی، یہ میرے لیے وہی بھجواتا ہے جو میری تنہائیوں میں میرا مددگار ہے۔ اگر سارا مجمع بولتا آئے ہائے ہائے، یہ میرے لیے وہی بھجواتا ہے جو تنہائیوں میں میرا مددگار ہے، یعنی یہ خدا کی جانب سے خوان جنت آتا ہے، خدا کی جانب سے یہ پھل آتے ہیں، خدا کی جانب سے یہ میوے آتے ہیں۔ جناب زکریا نے شکر خدا کیا۔ تو اب سوال یہ ہے، جب زکریا آئے تو کیا دیکھا؟ مریم کے مصلے کے پاس خوان رکھا ہے، پھل رکھے ہیں، میوے رکھے ہیں، روٹیاں رکھی ہیں۔ پوچھا کون لایا؟ مریم نے کہا اللہ نے بھجوایا۔ پوچھئے ای قدر جتنے کلمہ گو ہیں۔ ارے واہ واہ، یہ تو شیراز ہند ہے، لفظوں کی نزاکت اور کنایے کو سمجھتے ہیں۔ ہر کسی سے پوچھئے یہ بتاؤ کہ یہ جو کچھ آیا اس پر یقین ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، اس پر یقین ہے؟ تو عالم اسلام نے سر کھجا کے داڑھی سہلا کے کہا ہاں ہاں یقین کیوں نہ ہو، وہ مریم ہیں، وہ مریم ہیں، بے شک ان کے لیے میوے آئے، ان کے لیے پھل آئے، ان کے لیے روٹیاں آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر کلمہ گو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا، مریم کے لیے جنت سے روٹیاں آئیں، مریم کے لیے جنت سے غذا آئی۔ اب پوچھئے عالم اسلام سے کہ دلیل عظمت مریم کیا ہے؟ اتنی دیر کی محنت، اب نتیجہ آپ کے حوالے۔ پوچھئے دنیا والوں سے، مریم عظیم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عالم اسلام چلا کے کہتا ہے عظمت مریم کی دلیل یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ وہ بی بی محترم ہے، وہ بی بی عظیم ہے، وہ بی بی صاحب فضیلت ہے جس کے لیے جنت سے کھانا آئے، جس کے لیے جنت سے کھانا آئے۔ تو مریم عظیم کیوں ہے کہ جنت سے کھانا آیا، مریم محترم کیوں ہے کہ جنت سے روٹی آئی۔ معلوم ہوا یہ طے ہو گیا کہ جس بی بی کے لیے جنت سے روٹی آئے وہ بی بی صاحب فضیلت ہے۔ تو اب یہ ہیں عمران کی بیٹی مریم، یہ ہیں محمد کی بیٹی زہرا۔ میری آقا زادی جزا دے۔
بھائی یہ ہیں مریم بنت عمران، یہ ہیں فاطمہ بنت محمد، یہ عمران کی بیٹی، یہ محمد عربی کی بیٹی۔ اب مریم کے لیے جنت سے آئی روٹی، تو مریم کے لیے جنت سے روٹی آئی۔ اب اگر زہرا کے لیے بھی روٹی ہی آئے تو مریم میں اور زہرا میں فرق کیا ہے؟ آئے آئے واہ واہ۔ اگر زہرا کے لیے بھی روٹی ہی آئے تو مریم اور زہرا میں فرق کیا ہے؟ اسی فرق کو تاریخ نے واضح کیا۔ تاریخ نے آواز دی، یاد رکھنا، جس کے لیے جنت سے روٹی آئے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت میں جا۔ اللہ جس کے لیے روٹی آئے اسے کہتے ہیں مریم، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت میں جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو مریم نے منگوایا، زہرا نے بھجوایا۔ اب مریم کون ہے، زہرا کون ہے؟ مریم نے منگوایا، زہرا نے بھجوایا۔ مریم کے لیے روٹی آئی، زہرا نے روٹی بھجوائی۔ اس کا مطلب مریم ہے کھانے والی، زہرا ہے کھلا۔ مریم ہیں، زہرا ہیں کھلانے والی، ان کے لیے روٹی آئے گی۔ یہ کون ہو؟ مسکین ہے، لے جاؤ۔ کون ہو؟ یتیم ہے۔ یہ یتیم کیوں کہا؟ کیا فرشتوں کے باپ، بھائی، چچا، خاندان ہوتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یتیم کیوں کہا؟ دیکھیے معصوم کی زبان کے نکلے ہوئے کلمے دنیا کے لیے درس ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے بتا دیا آپ کے در کو چھوڑ کے جب ہم یتیم ہیں تو دنیا کی کیا اوقات ہے۔ تو یتیم، یہی تو میرے مولا نے فرمایا، یتیم فقط وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے۔ اچھا، تو قبلہ غور کرنے کی بات ہے، کیا ہے مریم اور کیا ہے بنت رسول اکرم کہ سلام و آقازادی پر۔ بی بی نے روٹیاں بھجوائیں۔ کا ارے میاں آپ لوگ تو جنون عشق میں حدوں سے گزر جاتے ہیں۔ اوفو، یہ قید خانہ تعصب کے رہنے والے تو بھائی ہم کیا حدوں سے گزر گئے؟
ذرا بتائیے تو صحیح. ہم کہا آپ نے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت میں بھجوا دی. کہاں جنت اور کہاں دنیا میں پکی ہوئی روٹیاں. آپ اس قدر حدوں سے گزر گئے. آپ نے بنت رسول کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت میں بھجوا دی. میاں یہ تو شہزادی ہیں. شہزادی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جائے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. ان کی کنیز فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی. اپنے وجود سے بڑی دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھ سے محبت فرمائی ہے. ہم ہمیشہ آپ کی محبتوں کے مقروض رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ قرض ادا بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ چند لمحے اپنے مولا کا ذکر کر دیں, اپنی شہزادی کا ذکر کر دیں اور آپ کی طبیعتیں مسرور ہو جائیں. یہ تو شہزادی ہیں. ان کی کنیز کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی گئی. وہ کہہ لیجئے آپ نے تو انتہائی کر دی. ہماری سمجھ میں یہی نہیں آ رہا تھا, اب آپ نے تو اس سے آگے کی کہہ دی. واہ واہ سبحان اللہ. ارے فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی جنت میں کیسے جائے گی؟ ہم تھوڑی جانتے کیسے جائے گی. یہ تو اس سے پوچھو جس کی جنت ہے. اللہ چاہے گا تو جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ. ان کا دلیل کیا ہے کہ فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی جنت میں گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, سنیے دلیل. دلیل یہ ہے کہ جناب سلمان سے روایت ہے. جناب سلمان فارسی, جناب سلمان فرماتے ہیں کہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ تاریخ کی وادی میں سفر کرتے رہتے ہیں, ضرور محظوظ ہوں گے. سلام و آقا زادی آپ پر. آپ کا ذکر کرنے کے لیے بڑی پاکیزہ زبان چاہیے. آپ ہی اپنے بچوں کی نعلیں ان کی گردی زبان پر جھاڑیں تو شاید ہم لائق ذکر ہوں. تو جناب سلمان سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک دن میں خانہ بطول میں گیا, دستک دی, اذن ملا, داخل بیت الشرف ہوا تو میں نے عجب منظر دیکھا. سامنے گہوارہ ہے, گہوارے میں حسین لیٹا ہے اور چکی ہے جس پر نبی کی بیٹی بیٹھ کے آٹا پیس رہی ہے, چکی چلا رہی ہے. سلمان کہتے ہیں کہ حسین رو رہے تھے اور زہرا چکی چلا رہی تھی. سلمان کہتے ہیں میں تھوڑا قریب بڑھا, میری نظریں چکی کے قبضے پہ گئیں. اب بچے تو نہیں جانیں گے یا نوجوان نہیں سمجھیں گے, لیکن جو بڑے بوڑھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. چکی کے قبضے پہ جو میری نظر گئی تو میں نے دیکھا چکی کے قبضے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے. جب آپ بھی لگ گئے تو سوچئے جناب سلمان کا کیا عالم ہوا ہوگا. تو سلمان کہتے ہیں میں جگر تھام کے بیٹھ گیا, پھٹ گیا میرا کلیجہ. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا بی بی کونین کی ملکہ, اے نبی کی بیٹی, یہ بتائیے کیا کنیزیں نہیں ہیں؟ کیا کنیزیں نہیں ہیں؟ بی بی کچھ نہ بولی. میں نے کہا شہزادی کم سے کم فضہ تو ہیں گھر میں, فضہ سے کہہ دیتی, فضہ یہ پیس دیتی, یہ کام کر دیتی. شہزادہ بھی رو رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی یہ حالت ہے. تو سلمان کہتے ہیں کہ اب نبی کی بیٹی نے کہا سلمان بات یہ ہے کہ گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں. دعائیں چاہتا ہوں اللہ کے چاہنے والے. گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں, ایک دن ہماری باری ہم کرتے ہیں, ایک دن فضہ کرتی ہے. کل فضہ کا دن تھا, آج میری باری ہے.
تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور میں نے دست ادب جوڑ کے کہا اے بنت رسول ٹھیک ہے تو فقط فضا ہی آپ کی کنیز تھوڑی ہے، سلمان بھی تو آپ کا غلام ہی ہے، تو سلمان کو اجازت دے دیجئے، دو میں سے ایک کام کر لے سلمان، یا کہیے تو شہزادے کو بہلا لوں یا کہیے چکی چلا دوں۔ تو بنت رسول نے سلمان کی اس محبت کو دیکھا، فرمایا سلمان میرا حسین مجھ سے زیادہ مانوس ہے، حسین کو میں سنبھالتی ہوں، چکی تم چلا لو۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، بی بی اٹھی، گہوارے سے اپنے دل کے ٹکڑے کو اٹھایا، جیسے ہی آغوش مادر کی گرمی ملی، روتا ہوا شہزادہ مسکرانے لگا۔ سلمان کہتے ہیں میں چکی چلانے لگا، کچھ دیر چکی چلائی ہوگی کہ مسجد سے آواز اذان آئی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے چکی روکی، مسجد کی طرف دوڑا کہ نماز ادا کر کے پھر آؤں۔ کہتے ہیں میں گیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اب جو پلٹا تو میری نظروں کے سامنے فاتح خیبر علی مرتضیٰ کا چہرہ وجہ اللہ سامنے۔ سلمان کہتے ہیں میرا دل بھرا ہوا تو تھا ہی، لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ آنسوؤں کو ضبط کر لوں، مگر ایسا نہ ہوا، آنسوؤں کی فرات جاری ہوئی۔ علی نے مجھے روتا ہوا دیکھا، سلمان تم تو روتے رہتے تھے اور اب مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، آج مجھے دیکھ کے روئے کیوں جاتے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا کیا بتاؤں؟ کہ بتاؤ سلمان، کہ مولا آج شام کے وقت بیت الشرف میں حاضر ہوا تھا، میں نے یہ عالم دیکھا، ارے شہزادی کے ہاتھوں پر چھالے آ گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں ہاتھ۔ سلمان کہتے ہیں اتنا سننا تھا، علی مرتضیٰ کا چہرہ اداس ہوا، آواز دی سلمان یہیں رکو میں ابھی آیا۔ اب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو بہائیے، مگر ہاتھوں کو بھی ضرور بلند کر دیجئے گا۔ کیا ہے میری آقا زادی؟ آواز دیتے ہیں سلمان یہیں رکو میں ابھی آیا۔ سلمان کہتے حکم مولا تھا، میں کھڑا ہو گیا، علی مرتضیٰ بیت الشرف کی طرف گئے، تھوڑی ہی دیر میں حضرت اب جو سامنے سے تشریف لائے تو عجب منظر تھا، حضرت کے چہرے پر تبسم، حضرت مسکراتے ہوئے آ رہے تھے۔ سلمان کہتے ہیں میں گھبرایا، آگے بڑھا، میں نے کہا مولا ایسی مصیبت پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ آواز دی سلمان تجھے کیا بتاؤں، جب میں گھر میں گیا تو عجب منظر دیکھا، سیدہ اور ان کے سینے پر حسین دونوں آرام کر رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، دو کے دونوں آرام کر رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ آواز پیغمبر نے سنی، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آواز دی یا علی مبارک ہو، خدا نے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیج رکھا ہے تاکہ انہیں موقع ملے اور زہرا کے خادم ہونے کا شرف حاصل کریں۔ اب آپ نے غور فرمایا، جس کے خدام ملائکہ ہوں اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دلیل قائم کر سکوں کہ اگر
دستے زہرا کی روٹیاں گئیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ان کی کنیز فضہ کے ہاتھ دعائیں چاہتا ہوں، فضہ کے ہاتھ کی روٹی جنت میں گئی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں، یعنی ایک دن سیدہ روٹی پکائیں گی، بولیے نوجوانوں، ایک دن فضہ روٹی پکائیں گی، ایک دن کونین کی شہزادی روٹیاں پکائے گی، ایک دن گھر کی کنیز فضہ روٹیاں پکائے گی، تو روٹی ایک دن تو گئی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، روٹی ایک دن تو گئی نہیں، روٹیاں گئیں 3 دن۔ تو جب گھر کے کام بٹے ہیں تو تینوں دنوں میں کم سے کم ایک دن تو فضہ نے پکائی۔ ہائے 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 ہائے، کم سے کم ایک دن تو فضہ نے پکائی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آپ کو کس کے حصے سے رزق ملے گا، میاں شہزادی کے ہاتھوں کی روٹیاں تو بہت بلند ہیں، ہمیں تو فضہ ہی کی روٹیاں پال دیں گی، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو جن کے لیے روٹی آئے وہ مریم ہیں، جو بی بی روٹی بھجوائے وہ زہرا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی، کیا ہے شہزادی، 14 صدیاں ہو گئیں مگر بی بی کے فضائل کا سورج یوں ہی روشن اور منور ہے، 1000 بدلیاں آئیں مگر اس سورج کی روشنی پر فرق نہ پڑا۔ ہر دور میں کوشش ہوئی کہ عظمت زہرا کو چھپایا جائے، گھٹا تو سکتے نہیں، گھٹے ہوئے لوگ کیا گھٹائیں، کا چھپا دو تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ہر دور میں یہ کوشش کی گئی، چنانچہ تاریخ کا ایک واقعہ نظر کر رہا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ میرے مولا اچھا رکھیں آپ کو، اللہم حضرت غیبت میں جا چکے ہیں، قریب کا زمانہ ہے بالکل۔ تو جو بادشاہ وقت ہے اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا علم دوست تھا۔ تو تاریخ میں جیسے بہت سے جھوٹ ہیں ویسے یہ بھی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ باب شہر علم کو چھوڑ کے کوئی علم دوست ہو، یہ کم سے کم ہماری عقل میں تو نہیں آتی بات۔ لیکن شہرت یہی ہے، علم دوست تھا اور اپنے دربار میں علماء کو خاص جگہ دیتا تھا۔ تو جب علماء تشریف لاتے تھے انہیں بٹھاتا تھا اور ان سے کہتا تھا علمی بحث کرو۔ تو مختلف موضوعات پر یہ علماء علمی بحثیں کرتے تھے اور یہ بھی محظوظ ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ یہ علماء کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کے دلوں میں عداوت علی کا کانٹا کھٹکتا رہتا تھا۔ تو یہ گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا پہلو نکلے جس سے ان کی فضیلت کو چھپایا جائے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا بھئی سنو، ایسا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ قرآن سے یہ بات ثابت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ قرآن سے یہ بات ثابت کرو کہ عمران کی بیٹی مریم افضل ہیں یا مصطفیٰ کی بیٹی زہرا افضل ہیں۔ عمران کی بیٹی مریم افضل ہیں یا مصطفیٰ کی بیٹی زہرا افضل ہیں، ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تو یہ تو موقع ڈھونڈتے ہی رہتے تھے۔ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا کا مناسب وقت ہے،
کہ بادشاہ یہ اصل میں ایسا موضوع ہے ایک دم سے نہیں بولا جا سکتا، تھوڑا وقت دے، تیاری کریں۔ واہ 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 واہ، دقت نظر سے کام لیں اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان میں افضل کون، مفضول کون۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، کل آنا، کل ثابت کرنا، مگر اتنا یاد رہے دلیل قرآن سے چاہیے۔ کہ بالکل دربار برخاست ہو گیا، اعلان ہو گیا، کل دلیل قائم کی جائے گی، مریم اور فاطمہ میں افضل کون۔ عوام الناس تک ڈگڈگی پہنچ گئی، اب دربار خاص نہ رہا، دربار عام ہو گیا۔ جو بھی سننے کے شائقین تھے سب کے سب آ گئے۔ لیجئے دوسرا دن نمودار ہوا، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، مسندیں بچھی ہوئی ہیں، آنے لگے یہ سارے علماء اپنی اپنی جگہوں پر آن کے بیٹھے بڑے غرے کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں حاجب نے آواز بلند کی، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ آیا، وہ بھی تخت پر بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا ہاں بھائی ڈھونڈ لی دلیل؟ کہاں تلاش کر لی؟ کہا بتاؤ دونوں میں افضل کون، مفضول کون؟ تو ایک نے دوسرے سے کانا پھوسی کر کے اور پھر ایک کھڑا ہوا اس میں، اس نے کہا بادشاہ ہم رات بھر سوئے نہیں، تم رات بھر کی بات کر رہے ہو، بغض علی تمہیں سونے ہی کہاں دیتا ہے؟ نعرہ حیدری! نہ یہاں سو پاتے ہو نہ وہاں سو پاؤ گے۔ وہ کہا بڑی دقت نظر سے کام لیا، رات بھر سو نہ پائے، قرآن کو الٹ الٹ کے دیکھا، آیتوں پر غور و خوض کیا، بہت ڈوبے، بہت پیرے، بہت تلاش کیا، تو دو دلیلیں ملیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے مریم افضل۔ دربار بھرا ہوا ہے، اب آپ سن رہے ہیں، ذرا سوچئے کیسا فیل کر رہے ہیں آپ، کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ وہاں دربار بھرا ہوا ہے، لائیو مناظرہ چل رہا ہے۔ کا بڑا غور کیا، دو دلیلیں نظر آئیں قرآن سے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن کے دشمن قرآن سے دلیلیں لائے ہیں۔ کون سی دلیلیں؟ کہ مریم افضل ہیں، اگر اجازت ہو دلیلیں قائم کی جائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اٹھا ایک مفتی، کہ بادشاہ قرآن نے مریم کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین۔ بادشاہ مریم وہ بی بی ہے جس کے لیے قرآن میں لفظ آیا طہارہ کے، اللہ نے پاک کیا، طہارہ کے، مریم وہ بیوی ہے جس کے لیے قرآن میں لفظ آیا طہارہ کے، مگر بنت نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں آیا، تو جس سے ثابت ہوتا ہے مریم افضل، زہرا معاذ اللہ مفضول۔ دربار سناٹے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، دلیل تم نے پہلی دی، دوسری دلیل کیا ہے؟ کہے بادشاہ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مریم کی شان میں ایک سورہ ہے۔ سارے لوگ بولیے گا، میرا کلیجہ ہے آپ کی ہتھیلی پر۔ قرآن میں مریم کے نام کا ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ زہرا کی شان میں کوئی سورہ نہیں ہے، لہذا ان دو دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مریم افضل، معاذ اللہ زہرا مفضول۔ کون کون سی دلیلیں؟ مریم کے لیے آیا طہارہ کے، زہرا کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا۔ مریم کی شان میں آیا سورہ، زہرا کی شان میں کوئی سورہ نہ آیا۔
اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہوتا اور آج کی یہ دونوں دلیلیں تاریخ بنتی کہ اسی دربار کی گہری خاموشی اور بھیانک سناٹے کو توڑتی ہوئی ایک علی کے دیوانے کی آواز اٹھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کلیجہ گز بھر کا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دسترخوان علی کے نمک خار کی آواز، علی کے چاہنے والے کی آواز، وہ کہیں کونے سے ایک آواز اٹھی، بادشاہ آج تو مجھے حیرت ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہ تیرے دسترخوان پر ٹکڑے توڑنے والے یہ علماء اتنے بدعقیدہ ہو گئے؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری! یا علی! آپ جس صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں۔ حضرت نے وہیں سے اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا بادشاہ یہ تیرے دسترخوان پر ٹکڑے توڑنے والے یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں کہ عمران کی بیٹی کو محمد کی بیٹی سے افضل بتاتے ہیں۔ آپ سوچئے تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکری ڈال دیجئے، لہریں کتنی دور تک جائیں گی؟ اس گہرے سناٹے میں ایک آواز گونجی، علی والے کی آواز۔ علی والا ہے لہذا آواز بھی دبنگ ہے۔ علی والے بدن میں کمزور ہو سکتے ہیں، لہجے کے کمزور نہیں ہوتے۔ بادشاہ یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے اتنے بدعقیدہ ہو گئے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی، نبی کی بیٹی سے مریم کو افضل بتا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تلوار نکلے سر قلم ہو، مگر جبر مشیت۔ کوئی زہرا کے لیے بول کے تو دیکھے، مجال ہے کوئی انگلی اٹھا دے، آواز دی، کہاں نبی کی بیٹی، کہاں مریم؟ بادشاہ کو غصہ آیا، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، تلوار اٹھائی، نیام سے باہر کی، تلوار کو لہرایا، یوں ہاتھوں میں تلوار کو پکڑ کے کہا اسے دیکھ رہا ہے؟ کہاں ہاں، عشق علی اس سے کھیلنا سکھاتا ہے۔ واہ 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 واہ! کہ تو پھر یاد رکھ میرے دربار میں بغیر دلیل کے کوئی بات مانی نہیں جاتی، اگر دلیل نہ دے سکا ابھی تیرا سر اڑا دوں گا۔ جب اس نے یہ اعلان سن لیا کہ سر اڑا دے گا تب وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ واہ واہ، پیچھے ہٹنے کے بجائے، واہ واہ کیا ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ 2 قدم آگے بڑھا کہ تجھے حق ہے مگر دلیل تو سن۔ 2 قدم اور آگے بڑھا، میں کہوں گا تجھے کیا ہوا ہے، یہ تلوار نہیں ہے، موت ہے، موت، موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آواز دے گا دیکھتا رہ علی کی محبت موت کو زندگی کیسے بناتی ہے۔ آگے بڑھا کہ دلیل رکھتا ہوں، کہ کیسی دلیل؟ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم کے لیے قرآن میں آیا ہے طہرک، زہرا کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا، مریم کے لیے آیا طہرک، زہرا کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا۔ بادشاہ انہی سے پوچھ، مریم کے لیے 1 بار آیا طہرک، زہرا کے لیے 2 بار آیا یطہرکم تطہیرا۔
آئے 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 اللہ اکبر. مریم کے لیے ایک بار آیا طاہرکے، زہرا کے لیے 2 بار آیا جو طاہرکم تطہیرا. انہی سے پوچھ آیا ہے کہ نہیں؟ کیوں بتاؤ؟ ہاں آیا تو ہے. کہ دوسری دلیل سن، یہ کہتے ہیں مولا کے چاہنے والوں، دروازے دل کو کھولیے، کہ یہ کہتے ہیں مریم کی شان میں ایک سورہ آیا. انہی سے پوچھ مریم کی شان میں قرآن میں ایک سورہ آیا، سورہ مریم. زہرا کی شان میں 2 سورے آئے، سورہ دہر بھی آیا، سورہ کوثر بھی آیا. واہ 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 واہ. تو مریم کے لیے آیا طاہرکے، زہرا کے لیے آیا یو طاہرکم. زور سے کہہ دیجئے یو طاہرکم تطہیرا. مریم کی شان میں ایک سورہ آیا، سورہ مریم. زہرا کی شان میں سورہ دہر، سورہ کوثر. بات تو تمام ہو گئی تھی. انہوں نے 2 دلیلیں دی تھی، اس نے دونوں کی رد کر دی. محفل برخاست ہونی چاہیے. مگر علی والے نے کہا بادشاہ اگر تجھے تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بول دلیل اور دوں. تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دلیل اور دوں. ان کا 2 دلیل. ہاں میرے مولا کے چاہنے والوں، اب اگر آپ نے دل نہ بڑھایا تو دل ٹوٹے گا، کیونکہ بات بڑی نازک ہے. واہ کیسے کریم لوگ ہیں، خود ہی مدد کرتے ہیں، خود ہی شرف دیتے ہیں، اور خود ہی اسی شرف کے ذریعے لائق عزت اور لائق ذکر بناتے ہیں. تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دلیل دوں. کہ 2 دلیل. کہ سن، مریم جس حجرے میں رہتی تھی اس حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. ایک دن مریم جب اپنی تنہائی والی زندگی میں گئیں، پرائیویٹ لائف جس میں رشتوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں، نہ بھائی نہ باپ نہ رشتہ دار، حد ہے کہ ماں بھی نہیں جا سکتی. بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں. جب مریم اپنی تنہائی والی زندگی میں گئیں تو ایک دم سے مریم نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہے. مریم گھبرائیں، گھبرا کے پوچھا کون ہے تو؟ آواز دی فرستادہ خدا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ. نام کیا ہے؟ کہ جبریل. بغیر اجازت آئے کیوں؟ کہ اللہ نے بھیجا. کائے کے لیے بھیجا؟ کہ اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں بیٹے کی بشارت دوں، تاکہ تمہیں بیٹے کی بشارت دوں. قرآن میں مریم کا جواب موجود ہے. مریم نے کہا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ آواز دی یہ ارادہ پروردگار ہے. تو اس کا مطلب جبریل نے مریم کو تحفہ پسر دیا. اللہ نے جبریل کے ذریعے مریم کے پاس تحفہ پسر، خبر تحفہ پسر بھجوایا. آئے ہائے 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 ہائے. یہ ہے جبریل، یہ ہے حسین، یہ جھولا جھولنے والے، یہ جھولا جھلانے والے. جھولا جھلانے والا مریم کو خبر پسر دے سمجھ میں آتا ہے، جھولا جھولنے والا راہب کو 7 بیٹے دے دے سمجھ میں نہیں آتا. آواز دی کون؟ کہ جبریل. کہا کیوں بنا اجازت؟ کہ اس لیے آئے
اللہ نے بھیجا کاہے کے لیے؟ کہ بیٹے کی بشارت دی۔ ایسا کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری تاریخ ہے، الگ پس منظر ہے وہ۔ تو انہوں نے وہیں سے غرا کے کہا، وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے وہیں سے کہا مگر بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے اس واقعے سے عظمت زہرا کا کیا تعلق؟ واہ 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 رے شیراز ہند، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ اس واقعے سے عظمت زہرا کا کیا تعلق؟ بادشاہ نے کہا ہاں بتاؤ بھئی ان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ان سے کہہ عقلوں کا علاج کروائیں۔ مریم وہ ہے جس کی تنہائی والی زندگی میں جبریل آنا چاہے تو بنا اجازت آ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، جبریل آنا چاہے تو بنا اجازت آ جاتا ہے، لیکن جس وقت زہرا اکیلے نہیں، چادر کے نیچے باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، جب یہی جبریل آتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کیا اجازت ہے میں چادر کے نیچے ہوں؟ میرے آقا اچھا رکھیں آپ کو۔ یا علی سمٹ گئی بات، اللہم صلی علیہ، بات سمٹ گئی آقا کے چاہنے والوں۔ مگر یہی جبرائیل جب وہاں آتا ہے تو کہتا ہے اجازت ہے کہ میں آؤں؟ ارے یہ تو جبریل ہے، موت کا فرشتہ بنا اجازت کے نہیں آتا۔ میرا وہ بند آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ فرض تہذیب عبادت کو نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا، ورنہ بے اجازت در زہرا پر نہ جانا۔ واہ 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 واہ، بے اجازت در زہرا پر نہ جانا، ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ جلدی جلدی بات کو سمیٹ دوں۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکیں، بس بالکل منزل قریب ہے۔ کہ مریم وہ ہیں جن کی تنہائی والی زندگی میں فرشتہ آنا چاہے تو اجازت نہیں لیتا، آ جاتا ہے۔ زہرا وہ ہیں اکیلے نہیں ہیں، مگر بغیر اجازت کے جبریل چادر کے نیچے نہیں آ سکتا۔ بادشاہ ہاں بتاؤ، کہ ہوئی تسلی؟ نہ ہوئی ہو تو بتا اور دلیل دوں۔ ہائے 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 کیا تیور ہیں، اور دلیل دوں؟ کہ دو دلیل، دو ایسی دلیل ہے کیا عرض کروں، کہ دو دلیل۔ کا سن، مریم وہ ہے، جملہ سنیے کیا جواب دیا ہے۔ مریم وہ ہے جس کے بیٹے کو نبوت تو ملی، شہادت نہ ملی۔ زہرا وہ ہے جس کا بڑا بیٹا بھی شہید، جس کا چھوٹا بیٹا سید الشہداء، جس کا پوتا شہید، جس کا گھر شہید، شہادت جس کی میراث۔ دربار ساکت سن رہا ہے، کتنی دلیلیں دیں مریم کے لیے، ایک بار آیا طاہرہ کے، زہرا کے لیے دو بار آیا جو طاہرہ تطہیرہ۔ مریم کی شان میں ایک سورہ، زہرا کی شان میں۔ مریم وہ جس کی تنہائی میں
فرشتے کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. زہرا وہ ہیں جن کے پاس بغیر اجازت کے فرشتہ آ نہیں سکتا. مریم وہ جس کے بیٹے کو نبوت تو ملی شہادت نہ ملی. زہرا وہ شہادت جس کے گھرانے کی میراث. او بادشاہ تسلی نہ ہوئی ہو تو دلیل دوں. ایسی دلیل دی ہے آپ دوسری بات کہنے ہی نہیں دیں گے. پہلی ہی بات پا آپ بے چین ہو جائیں گے. کہتا ہے تسلی نہ ہوئی ہو تو دلیل دوں. بادشاہ نے کہا دو دلیل. کا سن مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم. واہ 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 واہ. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا تھا نا مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم. مگر زہرا وہ ہے جس کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا ایک بیٹا معصوم, زہرا کے 11 بیٹے معصوم. او بادشاہ دلیلیں کہاں تک دوں, تو غش ہو جائے گا. بھائی سے یہی چھوڑ دے, آنے والا وقت خود بتا دے گا. افضل کون مفضول کون. بادشاہ نے کہا کیسے بتائے گا. کہ اس طرح کہ اللہ نے مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر رکھا ہے, زہرا کے بیٹے کو غیبت میں رکھا ہے. جب وہ غیبت سے آئے گا تو عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. تو خود دیکھ لینا نماز پڑھتا کون ہے. نماز پڑھا. جب وہ غیب سے آئے گا تو وہ بھی اتریں گے. وقت بتا دے گا افضل کون مفضول کون. صرف یہ دیکھ لینا پڑھتا کون ہے, پڑھاتا کون ہے. یہ جو بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا اتنی دیر میں تو حضور نکل گئے. آپ سوچ سکتے ہیں جہاں شرمندگی ملے آدمی کتنی جلدی غائب ہونا چاہتا ہے. علی کے دشمن کے مقدر میں شرمندگی کے سوا ہے کیا؟ نہ یہاں کچھ ہے نہ وہاں کچھ ہے. مولا کے چاہنے والوں یہ ہے بطول کا بیٹا. ایسا بیٹا جب بقیع میں اپنی جدہ کی قبر پہ آتا ہوگا تو دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس کی نالین کا سایہ ساری کائنات پاؤ, اس کی جدہ کی قبر بے سایہ ہو. کیا ظلم ہے, کیا ستم ہے. بھائی صاحب آپ حضرات بھی گئے ہوں گے, ہم بھی گئے. بڑی تڑپ تھی کہ بی بی کی قبر کو دیکھیں. مغربین کی نماز کے بعد گئے تو کیوں پلٹ آئے, بس اس پر شرمندگی ہے.
کیونکہ ادھر دیکھتے تھے تو پورا مدینہ اجالوں میں ڈوبا تھا، اور ادھر دیکھتے تھے قبر پر کوئی چراغ بھی نہ تھا۔ اے دنیا والو، نہ ستاؤ نبی کی بیٹی کو، ایسا کیا کیا ہے زہرا نے؟ تم نے گھر ہی لوٹ لیا، تم نے بیوی کے شہزادوں کو مار ڈالا، کیوں کیا ایسا؟ کیوں رلایا؟ کیوں گھر جلایا؟ کیوں پسلیاں توڑی؟ کیوں محسن کو مار ڈالا؟ کیوں نبی کو قبر میں رلایا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچو تم نے کیا کیا ہے؟ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ کیا رشتہ ہے حسین سے؟ یہ گرمی، یہ دور دور سے مومنوں کا آنا، یہ ننھے ننھے بچے، لیکن پریشان نہ ہوں، سبیل لگی ہوگی، کسی کو پیاس لگے گی تو پانی مل جائے گا، جبکہ ایسی گرمی نہیں ہے کہ دانا بھن جائے۔ آئے نینوا کے پیاسے، آئے کربلا کے تشنلا، اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے تو روایت پڑھ دوں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی جناب عالی، تو کئی برس تک یہ ہوتا تھا، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، کئی برس یہ ہوا میں اکیلے میں رویا کرتا تھا، یہ روایت میرے دماغ سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ روایت اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں، ایک ہی جملے میں ہے وہ روایت۔ حسین کے بچے اتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے کہ جن بچوں کا دہن کھلا تھا وہ کھلا رہ گیا، بند نہ ہو سکا، جن کے دہن بند تھے وہ کھل نہ سکے۔ آئے پیار، آئے غریبی، ایسے ہی رونا چاہیے، ایسے ہی تڑپنا چاہیے۔ وہ روایت سنیے، دیکھیے بچے بڑے معصوم دل ہوتے ہیں، بچے بڑے معصوم دل ہوتے ہیں۔ بچہ آپ سے ٹافی مانگے تو آپ اسے ٹافی کی لالچ دے کے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ سنو، یہ کام کر دو تو ٹافی دیں گے، یہ کام کر دو تو ٹافی دیں گے، اسے سارے کام کر دیے، اب وہ ٹافی کے انتظار میں آپ جہاں جہاں جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا، کیونکہ معصوم دل ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ آپ وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ سکینہ پیاسی ہے، شمر جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ نے کہا بوبی اماں پانی مانگے، کہ سکینہ سوال کر لو،
خوش کوزہ بندھے ہوئے ہاتھوں میں لے کے بڑھی، اے شمر یہ نہیں کہتی پہلے مجھے دے دے، پہلے اپنے جانوروں کو پلا لے، بچے تو مجھے دے دینا۔ اگر فوراً جھڑک دیتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کہنے لگا اے حسین کی بیٹی رکو رکو ابھی پانی دیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے آگے آگے شمر پیچھے پیچھے سکینہ، اس کے ہاتھوں میں مشک، سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ۔ جب جانوروں کو پانی پلا چکا سکینہ کی طرف مڑا، جیسے ہی بی بی نے ہاتھ بڑھائے سارا پانی زمین پر ڈال دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علماء فرماتے ہیں بی بی نے بڑی حسرت سے طرف آسماں دیکھا، زمین پر گرے ہوئے پانی کو دیکھا، ہاتھ کے سوکھے ہوئے کوزے کو دیکھا، وہیں گر پڑی منہ کے بل اور اپنی گردن کو اسی گیلی زمین پر رکھ دیا۔ سید سجاد نے کہا سکینہ کیا کرتی ہو؟ بھیا گلے میں کانٹے پڑ گئے پیاس سے، اے بھیا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، میری ہڈیوں کو جلا دیا ہے پیاس نے۔ شاید اسی لیے وصیت کی تھی میرا جنازہ نم جگہ دفنایا جائے، خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا۔ میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں، مجلس کو تمام کروں۔ میری طرف دیکھیے گا مولا کے چاہنے والوں، ویسے بھی اب تو آپ کو انتظار حسین ہے، آ گیا محرم، اب کتنے دن بچے ہیں؟ آنے والے ہیں ٹوٹے مکانوں میں حسین، آنے والی ہے زہرا بی بی اپنے بچے کے غم میں پرسا لینے۔ وہ ایک چھوٹی سی روایت مجلس کو تمام کرتا ہوں، اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کب کب روئیں گے۔ یزید ملعون کی زوجہ تھی ہند، ہند اہل بیت سے محبت کرتی تھی، چاہنے والی تھی اہل بیت کی۔ تو ایک دن ہند نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار شام بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کنیز آئی تو عجب عالم تھا، ایسا لگ رہا تھا مر جائے گی۔ ہند آگے بڑھی، کنیز کا بازو پکڑا، کہا خود کو سنبھال، لگتا ہے مر جائے گی۔ کنیز نے کہا ملکہ یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں؟ میں مر کیوں نہ گئی؟ ہند نے کہا خود کو سنبھال، بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ ملکہ دل کو قرار آئے تو بتاؤں، دل ٹھہرے تو بتاؤں۔ ہند گئی دوڑی ہوئی، پانی کا کوزہ لائی، کہ 2 گھونٹ پانی پی لے تاکہ دل ٹھہرے۔ کنیز نے پانی پیا، وہ پانی پی رہی تھی کہ اتنے میں ہند کی نظریں کنیز کے سر پر پڑیں، تو دیکھا ذرا سا آنچل سر کا ہوا تھا۔ ہند نے کہا تو بازار شام گئی تھی، تیرے سر سے آنچل کیسے سرک گیا؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔
اس کا مطلب سمجھے نوجوانوں، شریف عورتیں بازار شام نہیں جاتی تھی۔ کملے کا نہ پوچھئے مجھے کچھ ہوش نہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہے بی بی جیسے ہی ہم بازار گئے ہم نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے، میرا دل پھٹ گیا، اے کاش میں وہیں مر جاتی۔ ہند نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے، یزید تو ظالم ہے، یہاں ہر دن قیدی آیا کرتے ہیں، ایسے کون سے قیدی ہیں جنہیں دیکھ کے تیرا دل پھٹ گیا؟ کنیز کہنے لگی ملکہ یوں بتا نہ پاؤں گی، ہو سکے تو چل کے خود ہی دیکھ لو۔ ہند کہنے لگی دیکھ میں یہاں کی ملکہ ہوں، میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے، جب یہ زندہ میں آ جائے ہمیں بتانا، ہم ان سے ملنے کو چلیں گے۔ آہستہ آہستہ روتے آئیں، مجلس تمام ہونے کو ہے۔ آ گئے قیدی زندان بلا میں، کنیز نے اطلاع دی ملکہ کہاں گئے قیدی، ملنے چلو گی؟ کہ داروغہ زندہ کو خبر بھجوا شام کی ملکہ ملنے آ رہی ہے۔ غیرت دارو کلیجے کو تھامے، داروغہ زندہ کو اطلاع ہوئی، داروغہ زندہ آیا، خاک پہ بیٹھی آیتیں، داروغہ زندہ نے دروازے کو پکڑ کے کہا اے قیدیو سنو، شام کی ملکہ تم سے ملنے آ رہی ہے، کچھ باتیں کہہ رہا ہوں ان کا خیال رکھنا، وہ جیسے ہی آئے تعظیم کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اس کے سامنے زیادہ نہ بولنا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ آواز زینب آئی پریشان نہ ہو، ہم زیادہ نہیں بولتے، ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہو۔ اتنے میں شور اٹھا بادب ہو جاؤ، ملکہ شام کی سواری آ رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی تیزی سے کرسی لے کے آئی، اس نے زندہ میں کرسی رکھی، ادھر کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی، چاروں طرف کنیزیں، بیچ میں ہند، زندہ میں پہنچ کے کنیزیں دو رویا ہوئیں، ہند آگے بڑھی، ایک کنیز نے کرسی سنبھالی، ہند کرسی پر بیٹھی، کچھ کنیزیں دائیں جانب، کچھ کنیزیں بائیں جانب، کرسی پر بیٹھ کے ہند نے قیدیوں کو دیکھا۔ کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی اے قیدیوں کچھ پوچھیں؟ کہ پوچھ، کہ یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ آوازوں کو نہ دبائے، رہنے والے کہاں کے ہو؟ بی بی نے تڑپ کے کہا مدینہ۔ جیسے ہی سنا مدینہ، ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاک زندہ پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے تڑپ کے کہا تو کرسی پر بیٹھ، ہمیں خاک پر رہنے دے، قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے۔ ہند کہنے لگی بی بی عجیب باتیں کرتی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہ بتایا تو مدینہ۔ کہ کیا میرے کانوں نے ٹھیک سنا؟ ایک بار پھر بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہ مدینہ۔
ہند کہنے لگی بی بی عجیب باتیں کرتی ہو، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو، پھر کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ تم ہی بتاؤ، اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے رہے تو کرسی پر بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، یہ کہہ کے بولی اچھا تو بیوی پھر ایک سوال کا جواب اور دو۔ کہ کیسا سوال؟ کہ جب مدینے کی ہو، جب مدینے کی ہو تو یہ بتاؤ کس محلے کی ہو؟ ہائے حسین، کس محلے کی ہو؟ بی بی نے آنسوؤں کو روک کے کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سن کے بے قرار ہو گئی۔ بی بی نے کہا تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہو۔ ہند کہنے لگی ہے بی بی کیا پوچھتی ہو، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے۔ کہ کون؟ کہ میرا آقا، میری شہزادی۔ میرا آقا اسی محلے میں، میری شہزادی اسی محلے میں۔ بی بی نے کہا نام بتائے گی؟ ہائے ہائے، یوں تو کوئی بھی غریب نہ ہوا، نام بتائے گی؟ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کبھی بھی تعظیم لازم ہے، میرے آقا کا نام ہے حسین، میری شہزادی کا نام ہے زینب۔ کہ بہت چاہتی ہے انہیں، کہتا چاہتی ہوں، رات دن دعائیں کرتی ہوں، معبود مرنے سے پہلے دیدار حسین کرا دے، مرنے سے پہلے دیدار زینب کبریٰ۔ بیوی نے کہا اچھا تو ایک بات تو بتا، اتنا دیدار کرنا چاہتی ہے، اگر انہیں دیکھے گی پہچان لے گی؟ کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہو، جس کی کلیزی میں برسوں رہی اسی کو نہ پہچانوں؟ بی بی نے کہا پوچھ رہی ہوں، دیکھے گی پہچان لے گی اپنی شہزادی کو؟ کہا بالکل، کہا وعدہ کر؟ کہا وعدہ کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، میں تیری شہزادی زینب۔ کیا روئے، کیا تڑپے؟ لے پہچان، میں ہوں، میں ہوں، لے پہچان، میں ہوں زینب۔ ہند نے گھبرا کے غور سے دیکھا، کبھی بھی برا نہ ماننا، بی بی تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ بی بی نے کہا تو کہتی تھی پہچان لوں گی۔ کہا وہ تو اب بھی کہتی ہوں۔ تو کہا پھر پہچان میں ہی ہوں۔ کہا نہیں تم نہیں ہو۔ کہا میں ہوں؟ نہیں ہند میں ہوں زینب۔ کہا تم نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ہو نہیں سکتی۔ کہا اس لیے کہ تم بے چادر ہو، یزید کی قید میں ہو،
میری شہزادی نہ بیریدہ ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں کا کیوں کا اس لیے میری شہزادی لاوارث نہیں ہے 18 بھائیوں کی بہن 18 جن میں عباس جیسا بھائی بس چلا کے رو لیجئے مجلس تمام ہو گئی آوازوں کو نہ دبایا کرو نوجوانوں کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے 18 بھائیوں کی بہن ہے میری شہزادی کس میں ہمت ہے جو میری شہزادی کی چادر چھینے آواز دی ہند میں ہی ہوں سر ہند میں ہی ہوں سر نہیں تم بے چادر ہو تم بے چادر ہو میری شہزادی بے چادر نہیں ہو سکتی علماء فرماتے ہیں زینب کبریٰ نے کہا تو پھر یہ بتا مانے گی کیسے تمام ہو گئی مجلس مانے گی کیسے کہ میں ہی زینب ہوں کہنے لگی بی بی دلیل دے دو تو مان لوں کہ کیسی دلیل کہ جب میں مدینے میں اپنی شہزادی کی کنیزی میں تھی تو میں ان سے قرآن پڑھا کرتی تھی تو میں ریل پر قرآن رکھے بیٹھی رہتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی تو ریل سے قرآن بلند ہو جاتا تھا بی بی نے کہا مگوا قرآن قرآن لایا گیا ریل پر رکھا گیا ادھر زینب اٹھی ادھر قرآن اٹھا ہند قدموں پر گری بی بی یہ کیا ہوا اے ہند اماں کا گھر اجڑ گیا اے ہند میرا حسین مارا گیا ہم لٹ گئے ہمارے اکبر کو مرچی لگی واہ قربت